جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، تو ہمارے اپنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی جو مہینہ شروع ہوا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ جو مہینہ شروع ہوا جس کے آج 2 تاریخ ہے، تو یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اور یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، قرآن کے بیان کے مطابق قرآن میں تعالیٰ نے پورے سال کے اندر مہینوں کو جو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پورے سال کے اندر مہینوں کو شمار کرنے کے لیے، گننے کے لیے، سہولت کے لیے، کہ ہم پورے سال کو جو ہے کتنے مہینوں میں اسے ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، اور مہینے کو کتنے ہفتوں میں، ہفتے کو کتنے دن میں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اب اس کائنات کے نظام کو، اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ اسی دن ہم نے طے کر دیا کہ سال کتنے مہینوں کا ہوگا، پھر مہینے کتنے دن کا، یہ نظام ہم نے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، پہلے ہی دن ہم نے لکھ دیا کہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے لکھ دیا 12 مہینے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے ہم نے 4 کو الگ کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ 4 کو الگ کر دیا ہم نے۔ کیوں؟ وہ 4 کو ہم نے کیوں کیا؟ وہ 4 کو ہم نے جو الگ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ یہ 4 مہینے حرم، قابل احترام ہے، بہت ہی عظمت کے لائق، احترام کے لائق، بہت ہی وہ مہینے جو ہے قابل احترام ہوتے ہیں۔ تو اس کے احترام کی وجہ سے ہم نے ان 12 میں سے 4 کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ تو وہ 4 کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 تو لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے۔ اب چند مہینوں کو چھوڑ کر کے یہ بھی جو مہینہ آیا ہے رجب کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اور جو گزر گئے 3 مہینے، تو یہ 4 مہینے بہت ہی کیا ہے؟ قابل احترام ہے، قابل احترام، قرآن بول رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت ہی قابل احترام کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے احترام کو بیان کرنے کے بعد خوب ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان مہینوں کے بارے میں، ان مہینوں کے عقیدے کے بارے میں، ان مہینوں میں اعمال کے اعتبار سے اپنی جانوں پر کیا نہ کر لو؟ ظلم نہ کر لو، اپنی جانوں پر کیا نہ کرو؟ ظلم نہ کرو۔ یعنی ان مہینوں کو اور ان مہینوں کے اندر اس مہینے کا جیسا احترام ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کوئی ایسی نئی چیز اس کے اندر داخل نہ کر لو، کوئی ایسا نیا عقیدہ اس کے اندر کیا نہ کرو، اس کے ساتھ جوڑ نہ دو۔ ان مہینوں کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی خیال، کوئی عبادت، کوئی بھی نیکی اپنی طرف سے کیا نہ کر لو؟ شامل نہ کر لو۔ اگر اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرو گے، اپنی طرف سے اگر کوئی چیز اس کے ساتھ سیٹ کرو گے، تو یہ اپنی جانوں پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کے اوپر کیا مت کرو؟ ظلم مت کرو۔ اب یہ رجب کا مہینہ آیا، تو رجب کے مہینے کے اوپر اب ایک بات یاد رکھیں کہ سال کے اندر جو ہے جب کہ ہمارے سامنے اس طرح کے مہینے آتے ہیں، بقر عید ہے، ذی الحج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، تو اب یہ مہینے آنے کے بعد اس مہینے کے عنوان پر، اس مہینے کے ٹاپک پر جو بیان کیا جاتا ہے، وہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے
آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں. رمضان کا مہینہ آیا, اب یہ رمضان کے مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے, صحیح کیا غلط کیا, رواج کیا ہے, کیسے ہمارا رواج چل رہا ہے, ہر سال ہم اسے کیسے گزار رہے ہیں, ہمیں اسے کیسے گزارنا ہے, یہ ہمارے سامنے آتی ہے. یہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے معاشرے سے وہ برائیاں یا وہ اعمال, وہ عبادتیں, آپ عبادتوں کا نام دے سکتے ہیں, شریعت نام نہیں دے گی. عبادت کا نام کس نے دیا ہے؟ ہم نے لگایا ہے. ان اعمال کے ساتھ عبادت کا نام کس نے لگایا؟ ہم نے لگایا. ہمیں کیا طبیعت نیا شروع کریں, کیا طبیعت کر رہے ہیں, اب وہ اس کی کیا بولا ہے؟ عبادت. کب کرنا سو؟ رجب کا مہینہ آیا تو کرنا سو. کیا کرنا سو؟ یہ رجب کے مہینے میں یہ کام کرنا سو. کیا رجب کا مہینہ آیا, رجب کو بولتا ہے پورے سال کے اندر جو ہے کوئی ایسی مخصوص عبادتیں, کوئی ایسے مخصوص اعمال جن کو قرآن میں بیان کیا, جو احادیث کے اندر منقول ہیں, ان سے ہٹ کر کے, اس کو چھوڑ کر کے کوئی نئی چیزیں, نئی باتیں, نئی چیزیں جو ہے کیا کر لیتے داخل کر. اب رجب کا مہینہ, مثال دے رہا ہوں, رجب کا مہینہ ہمارے سامنے آج رجب کی 2 تاریخ ہے. اب رجب کے مہینے کے آتے ہی جو ہے ہمارے خیالات میں, ہمارے تفسیروں میں, تذکروں میں, بات چیت میں کیا ہوتا ہے؟ رجب کا مہینہ آگا, کیا کرنا, یہ کام کرنا سو. کب کرنا سو؟ رجب کے مہینے میں کرنا سو. یہ رجب کے مہینے میں کرے تو اس کی یہ فضیلت, اس کی یہ برکت, اس پر یہ ثواب, اس پر یہ عبادت, یہ ساری چیزیں جو عبادت کا, ثواب کا, نیکی کا, اجر کا جو بھی ہم نے کیا, یہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا, اپنی طرف سے ہم نے طے کیا. ورنہ پورے قرآن کریم کے اندر اور پورے احادیث کے ذخیرے کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی. برا نہ مانیے گا, غلط نہ مانیے گا. کبھی بھی میں ایک اختلافی باتوں پر بات کرتے ہوئے بہت ہی سنبھل کر کے بات کرتا ہوں. اس لیے سنبھل کر کے بات کرتا ہوں کہ بیٹھ کر کے سننے والا جو مجمع ہوتا ہے, وہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا اس بیان سے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اختلاف کے اندر الجھا کر کے چھوڑنا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ جو ہے ہمارا جو ایک سلسلہ رواج کا, ایک عزت کا, ایک نئی چیزوں کا چل رہا ہے جن کے ساتھ, دین کے ساتھ, اس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے عقیدے خراب, ہمارا ایمان خراب, ہماری آخرت خراب, اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا طبقہ, امت کا ایک بڑا طبقہ بہت سے لوگ کیا ہے, انہوں نے نماز پڑھیں گے, نہ روزہ رکھیں گے, نہ اور کوئی جو ہے فرائض کو ادا کریں گے. سال میں یہ جو ان کی طرف سے جو طے کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کر لیں گے, اور کہیں گے کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین کے اوپر عمل ہے. نہیں ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح ہے. یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے ہمارے معاشرے سے, ہمارے اپنے گھروں سے, ہمارے اپنے خاندانوں سے, ساری چیزیں نکلنی چاہیے. ابھی رجب کا مہینہ ہے تو اس کے اندر جو ہے مخصوص فاتحے کے نام پر, اب وہ نام تو مجھے بھی نہیں آ رہے, اور وہ نام کی تفصیلات کیا ہیں, اس پر کیا کیے جاتے ہیں, یہ تو نہیں معلوم, لیکن ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگان دین نے یہ معمول بنایا کہ جب بھی جو ہے ایسے موقع آتے ہیں تو امت کے سامنے جو ہے ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. رجب کا مہینہ 2 باتوں کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو چاند کے دیکھنے کے بعد حضرات صحابہ نے جو معمول نقل کیا ہے, یہ نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور مہینے کی برکت کے لیے, یعنی ان 2 مہینوں میں اللہ کی طرف سے ہمارے ہر کام کے اندر, ہماری صحت میں, ہماری عمر میں, ہمارے اعمال میں, سب چیزوں
کے مہینے تک پہنچ جائے. کہاں تک پہنچ جائے؟ رمضان کے مہینے تک پہنچ جائے. یہ آپ علیہ السلام کا کیا تھا؟ معمول تھا. اسے چھوڑ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے سے جڑا وہ احادیث ہیں جن احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہی چیز آپ نے نہیں چھوڑا. ہر چیز آپ نے حتیٰ کہ زمانے کے اعتبار سے کون سے زمانے میں امت کے سامنے کون سی ضرورت پیش آئے گی، اس ضرورت کے موقع پر امت کون سا راستہ اختیار کرے، صحیح کیا ہوگا غلط کیا ہوگا، کون سے راستے پر چل کر کے میری امت جو ہے کہاں تک جا سکتی ہے، جنت پر جا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، وہ تک آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی کے طور پر آپ نے بیان فرما دیا. تو کوئی ایسی چیز آپ نے چھوڑا نہیں. آپ نے تو رجب کے مہینے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ ایک دعا ثابت ہے، اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کے اندر بغیر کسی تعین یعنی رجب کے فلاں تاریخ کو 5 تاریخ 10 تاریخ 26 تاریخ 27 تاریخ کوئی تاریخ متعین کیے بغیر جو آدمی ذوق سے شوق سے سہولت سے جیسے ہو سکے اگر کوئی روزہ رکھ لے تو فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اس کے لیے بڑی برکت کا بڑے اجر کا جو ہے باعث ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے کل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے کہ جنت میں ایک نہر ہوگی، جنت میں ایک نہر ہوگی جس نہر کا نام ہی کیا ہوگا؟ رجب ہوگا. جس نہر کا نام ہی کیا ہوگا؟ رجب ہوگا. وہ نہر کس کی ہوگی؟ دودھ کی نہر ہوگی. وہ نہر کس کی ہوگی؟ دودھ کی نہر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رجب کے مہینے کے اندر بغیر تعین کے متعین کے بغیر طے کرنا نہیں، ڈیسائیڈ کرنا نہیں رجب میں کون سے دن کو روزہ رکھنا شروع نہیں کا کون سا دن بھی طے نہیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا. کب سہولت نہیں کی اللہ تعالیٰ کیسے ہم نے سہولت دیا کہ وہ اس اعتبار سے جو ہے 2 3 5 10 12 جو بھی ہو سکے آپ نے روزہ رکھ لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی اس رجب نامی نہر کی جو دودھ کی نہر ہے اس نہر سے اللہ تعالیٰ اسے پلا کر کے اس کا احساس فرمائیں گے. تو کیا فرمائیں گے؟ اسے عزت دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا احساس 4 لوگوں کے سامنے بنائیں گے. مجمع ہوگا اور مسجد میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ہے فلاں بلاؤ یہاں. کیوں؟ یہ لوگ جو کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، رجب کے مہینے کے احترام میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم. کیا فرمایا؟ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ، اور یہ رجب کا مہینہ قابل احترام. اور اس کا احترام کیسے کریں گے؟ اس کا احترام فاتحہ کے ذریعے سے نہیں، اس کا احترام کوئی کے ذریعے سے نہیں، اس کا احترام جو ہوگا وہ عبادتوں کے اندر اضافے کے ذریعے سے، وہ عبادتوں کے اندر اضافے کے ذریعے سے گناہوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ میں جو ہے ہمیں تیار ہونا. رجب کا مہینہ کم از کم یہ رجب کے مہینے جیسے رمضان کا مہینہ آیا تو ہمیں کیا کرتے ہیں بعض گھر کے اندر 2 دن رمضان کا مہینہ آگا اب چاند سے لے کر کے وہ چاند تک کیا نہیں کرنا، ٹی وی نہیں چلنا. الحمدللہ گھروں کے اندر انتظام ہوتا ہے کیا نہیں، ٹی وی نہیں چلائیں گے، ٹی وی بند کر دیں، پورے 11 مہینے دیکھیں گے شوق سے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو کیا بولیں گے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے رکھنا شروع، عبادت کا مہینہ، کیا نہیں کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، آف کر دو. پھر اس کے بعد کب دیکھیں گے؟ شوال کا چاند دیکھ کوئی ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ اسے آن کر لیں گے. ایک احترام امت کے اندر، حالانکہ جو ہے شریف میں یہ چیز نہیں کہ ایک مہینے میں دیکھو لوگوں باقی 11 مہینے میں دیکھو، ایسا تو نہیں ہے. تو مگر کم از کم جیسے احترام اس کا ہوتا ہے ایسے احترام رجب کا مہینہ ہونا چاہیے. رجب کے مہینے کا کہ رجب کے مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. تو یہ سب جو کرایا جا رہا ہے وہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہمارا مزاج بدلے گا. ہمارے اپنے مزاج کو بدل کر کے صحیح رخ پر لانے کے لیے یہ مہینے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور ان مہینوں کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا گزارو، یہ مہینے میں یہ کرو، یہ کرو، لوگوں کو کر کے دیکھو ہمارا مزاج بدلنے، طبیعت بدلنے، اچھے آدمی بننے کے واسطے. رمضان کے جو اتنے مجاہدات ہم سے کرائے جاتے ہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا
تلاوت کرائے جا رہے ہیں, تراویح کی نماز پڑھائے جا رہے ہیں, ویسے یہ مہینے تو ان مہینوں کے اندر ہم کیا کریں گے, احترام کیسے کریں گے, عبادتوں کے اضافے سے, یعنی جتنا ہو سکے. بھائی رجب کا مہینہ آ گیا, ادھر ادھر خیال لے جانے کے بجائے رجب کے مہینے میں کم از کم نمازوں کی پابندی کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے, رجب کا چاند دیکھو دعا کرتے ہیں, کیا بولو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, برکت دے جانا. کیا برکت دے, کیسی برکت ایسی ہو کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی صحیح قدر کرنا, بولے کہ اس کی تیاری کہاں سے شروع کرنا, مہینہ دو مہینہ پہلے ہم اس کی تیاری شروع کریں. اگر ہمیں رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کے ساتھ پابندی سے جو ادا کرنا چاہتے ہیں, تو آتے کے ایمان رمضان کا چاند دیکھتے کے ایمان ہمیں ہمارے مزاج کو بدل کو 5 وقت کی نماز, فجر کی نماز ہمیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے, 1 دن پڑھے 4 دن چھوڑے, 4 دن پڑھے 1 دن چھوڑے, اگر چل رہا ہوگا چاند دیکھتے کے ایمان اگر ہمیں ہے نا کوئی اہتمام شروع کرنا کا تو کیا ہوگا نا, ذرا مشکل ہو. تو اس کے واسطے کیا ہے, مہینے 2 مہینے پہلے ہی سے جو ہے ہم اس کی تیاری شروع کریں گے. آپ طے کریں, ارادہ کریں گے 5 وقت کی نماز کیا کرنا ہے, پابندی سے پڑھنا ہے. فجر کی نماز کیا وقت میں اذان ہوتی ہے, کیا وقت میں نماز ہوتی ہے, یہ ہے اصل تبدیلی. تو میں بتایا کہ جو ہے رجب کا مہینہ آیا ہے, تو رجب کے مہینے کے بارے میں قرآن میں, حدیث میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ہے, اس کا احترام کرو کس کے ذریعے سے, عبادتوں کے ذریعے سے. اس کا احترام کرو کس کے ذریعے سے, روزے رکھ کر کے. اس کا احترام کرو کس کے ذریعے سے, گناہوں کو چھوڑ کر کے, گناہوں کو چھوڑ کر کے اس کا احترام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعا کے ذریعے سے امت کو بتائیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرو, سمجھ کو ایک تیاری کے ساتھ کیا کرو, رمضان کے مہینے کی تیاری کے ساتھ چلو. یہ 2 مہینے کے اندر کیا ہے, رمضان کے مہینے کی تیاری کے ساتھ خود بھی اعمال کے اعتبار سے بھی تیاری کرو, اور اللہ سے دعا بھی مانگو, اللہ سے توفیق بھی مانگو. یہ ہے اس سے ہٹ کر کے جو ہے باقیہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے, شیطان ہمیں جو ہے دین سے ہٹا کر کے بے دینی پر لگانے کے لیے. آپ حیران ہوں گے, آپ کو بڑی تعجب ہو, بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ جب آپ ان اعمال کی جو کونڈے کی فاتحہ ہے, جو بھی فاتحے ہیں, ان فاتحوں کی تاریخ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو حیران ہوگا. یہ تاریخوں کا تعلق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, آپ کی حدیثوں سے, قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک زمانے تک اس کا کوئی تصور نہیں, بعد میں دشمنان اسلام نے, مسلم دشمن جو مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں, ایسے لوگوں نے ایسے طریقے جو ہے ان کے سامنے پیش کیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے امت دین سے ہٹ کر کے بے دینی پر گئے لگے. اب ہمیں یہ مہینے میں آ کر کے 1000 سال سے جو کام چل رہا ہے اسے اگر جو ہے بیٹھ کر کے جو یہاں سے اگر بات کروں, بولو یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ حرام یہ غلط, تو اب کیا ہوگی امت کے اندر بڑا طبقہ کیا اس سے مدد ہے کیا حضرت ہے اس کے مخالف کچھ نہیں. مقصد کیا ہے, ہر سال یہ جو رجب کے مہینے, شعبان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ آیا, تو ان مہینوں کے عنوان پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے, ہمارے گھروں سے وہ جو بدعتیں ہیں, وہ جو نئی چیزیں ہیں جن کا قرآن سے, آپ قرآن کو ڈھونڈ دیجیے, آپ معتبر علماء سے جو ہے اپنا تعلق رکھیے, ان سے جو ہے اپنا تعلق رکھ کر کے ان سے پوچھو. یہ دیکھو لوگوں کہ ہمیں گھر میں ہمارے چلو کو ہے زمانے سے آتا, ایسا نہیں. ایسا دین نام ہے کس کا, اتباع کا. دین نام ہے کس کا, اتباع کا. قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں, حدیث میں جو چیزیں ہیں, اسے فالو کرنے, اسے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کا نام کیا ہے, دین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو بار بار جب کبھی جو ہے اندازہ لگتا کہ وہ شوق پورا کر لو وہی, کیا پورا کر لو وہی, شوق پورا کر لو وہی, فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کام بیان ہوئی ہے نا, ذرہ ان کا مزاج بدلا کو, ان کا خیال بدلا کو, ان کا انداز بدلا کر کے بولتے نہیں ایسا کرو لوگوں, ذرا ایسا کرو کر کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جہاں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات میں عمل کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے, صبح میں جو ہے رات میں آپ گشت کرتے تھے, مہینے کے اندر آپ گشت لگاتے تھے, گھومتے تھے, کس کی کیا ضرورت ہے, کون کیسی حالت میں ہے, کیا ہے کیا نہیں,
اور آپ جو ہے گھومتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے قرآن کریم کی جو ہے نماز کے اندر پڑھنے کی آواز آئی. اور کیسے پڑھا کوئی وہ ٹھنڈو اردو پڑھا آہستہ سے پڑھا بہت آہستہ سے پڑھا لیکن حالانکہ معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھا آہستہ سے پڑھا. آگے بڑھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکان سے بھی جو قرآن کے پڑھنے کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے لیکن ان کی جو آواز ہے وہ بلند ہے. ان کی جو آواز ہے وہ کیا ہے بلند ہے. اور آپ اپنی جو ہے وہ اس سے جو ہے واقف ہو فارغ ہو کر کے جو ہے اپنے گھر تشریف لائے. مسجد نبوی میں صبح میں جو ہے حضرات صحابہ آئے تو اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلائے. پھر رات کو آ کر کے پھر لوگ بتایا وہ کہ تمہارے گھر کے اوپر سے گزرا ہے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی کیونکہ نماز میں تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تو اندازہ ملا لیکن وہ لوگ ہر کو پڑھے تو آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا واسطے سوال کیا کریں کیا واسطے بول کر کے. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ جس ساتھ سے یعنی اللہ سے جو میری بات چیت چل رہا ہوتی کسے میں قرآن کی تلاوت سنانا تھا سو نہیں قرآن کی تلاوت کسے سنانا تھا اللہ کو سنانا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دل میں جو ہے ہمیں پڑھنے تو بھی کیا کر لیتا اللہ تعالیٰ سنتے تھے. اب اتنی آہستہ آواز سے پڑھا تو پہلے کیا کر لیتے سنتے تھے. جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلائے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرا بولے کہ تمہیں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تہجد کی نماز ذرا زور زور سے پڑھ رہے ہوتے نہ تو نہیں شیطان کو بھگانے کے واسطے سوئے سوچنا کو جگانے کے واسطے میں ذرا قرآن زور سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اسے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانے دونوں کی بات سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سما سے حالانکہ وہ صحیح پڑھ رہے تھے صحیح پڑھ رہے لیکن فیصلہ جو کیے تھے وہ کس سے کیے تھے اپنے دل دماغ سے فیصلہ کیے تھے. آج کے بعد سے جذبہ کیا ہو پڑھتے ہوئے جذبہ کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا. آپ ایسا بولے کرو کو اس کے واسطے سما سے وہ تہجد کی نماز پڑھے بولے جاتی ہے انہوں جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ کیسے کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بول کر کی تھی ویسا کریں گے. یہ اتباع ہوگی. یہ کیا ہوگی اتباع بات ماننا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما سے ذرا زور سے پڑھو تمہیں بولتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہنا وہ بھی صحیح تھے لیکن ان سے فرمایا سما سے تمہیں جو تلاوت کرو کیسی کرو آہستہ سے کرو. خلاصہ کیا نکلا خلاصہ کیا اتباع یعنی ہمیں جیسا ہمیں سمجھے جیسے ہم نے جو ہے سن لو والا کو نہیں دیکھ لگا لو ویسا نہیں بلکہ ہمیں جو ہے ہم اپنا مزاج خیال کی طبیعت یہ بنائیں کہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں جب ہمیں کوئی صحیح اور غلط معلوم ہو جائے اسی وقت سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ غلط چھوڑنا ہے صحیح کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ آپ سمجھنے اور سنیے باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.